بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے۔ توصیف رضا ہیں، یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے سوال لکھا ہے کہ سحری کے وقت جو دعا پڑھتے ہیں اس میں غد لفظ آتا ہے، تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کل، یعنی اچھا غدن نویتو جو اس میں ہوتا ہے تو اس میں غد کا مطلب وہ بتاتے ہیں کہ کل ہوتا ہے، اور اگر ہم آج کا روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کی دعا یعنی کل کے روزے کی دعا کیوں، کیا ہمیں دعا پڑھنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا اصل میں کیا ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لوگوں میں یہ شک شبہ ذہنوں میں بد مذہبوں کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ جو دعا پڑھ رہے ہیں غدن نویتو، تو اس میں غد کا جو مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ کل سے مراد فیوچر والا یعنی ٹمارو، اس کا جو مطلب ہوتا ہے، اور بات ہے بھی صحیح۔ تو اب یہ کہتے ہیں جی روزہ آپ آج رکھ رہے ہو تو غدن نویتو، جو آپ آج کی سحری کی جو نیت کر رہے ہو تو اس میں یہ بولتے ہو کہ جی ہم کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں، تو کل کی کیوں کرتے ہو جب آج روزہ رکھتے ہو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو روزہ یعنی سحری کھائی جاتی ہے نا، وہ کھائی جاتی ہے رات میں، اور جو دن شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صبح صادق سے۔ تو جب صبح صادق سے دن شروع ہوتا ہے تو بندہ اس ایک رات پہلے سحری کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگلے لمحے میں رات ختم ہونے والی ہوتی ہے اور دن لگنے والا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں، تو مطلب یہ ہوا کہ جو کل دن آئے گا، یعنی ابھی جو صبح صادق ہونے والی ہے، اب جو کل دن نکلنے والا ہے اس رات کے بعد، میں اس دن کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور روزہ شریعت میں دن کا ہی ہوتا ہے، رات کا نہیں ہوتا، لیکن یہ دعا پڑھی جاتی ہے سحری کے وقت میں، اور سحری دن میں نہیں ہوتی، رات میں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے سحری کے وقت میں یہ کہنا کہ میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں بالکل درست ہے۔ آپ خود بھی سوچ کے دیکھیں کہ جب سحری رات میں ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آنے والے دن کا روزہ رکھوں گا، تو دن تو صادق کے بعد ہی آئے گا نا بھائی، دن رات میں تھوڑی نہ آ جائے گا۔ یہ تو ضدین ہے، جمع ہی نہیں ہو سکتے کہ ایک ہی وقت میں دن بھی ہو رات بھی ہو۔ جب دن آئے گا تو رات جائے گی، تو اس وقت میں یہ کہنا کہ اب جو ان فیوچر دن آ رہا ہے یعنی نیکسٹ ڈے جو آ رہا ہے تو ہم اس کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اس طریقے کے جو وسوسے ہوتے ہیں نا کہ آپ کے ذہنوں میں وہابیوں نے کچھ چیز ڈال دی دعا کے تعلق سے کہ جی ایسا کرنا ویسا کرنا، تو آپ ان چیزوں پہ زیادہ دھیان نہ دیا کریں۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں نا شک اور شبہ ڈالنا۔ وہ آپ سے کہتے ہیں جی یہ دعا 4 دن بعد کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کہیں ٹھیک ہے جی ہماری مرضی، ہم پڑھ رہے ہیں، بات ختم۔ آپ کو اس سے کیا واسطہ، اور آپ کو اس کو ثابت کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یعنی ہم سے تو اگر وہاں بھی آ کے یہ بھی کہتا ہے کہ جی میرا ایک باپ ہے، ہم تو اس پہ بھی اعتبار نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے شاید جھوٹ بول رہا ہو، اور آپ اس کی اتنی سی بات کو لے کر سیریس ہو جاتے ہیں کہ اس نے بولا جی کل کا روزہ ہے، تو مطلب ہو سکتا ہے کہ غلط دعا ہو۔ تو اس کی باتوں پہ وہابیوں کی اتنی سیریس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی بد مذہب کی، اور اگر وہ یہ بھی آگے بولے جی ہمیں ایک باپ کی اولاد ہے تو اس کو بھی سیریس نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے دعا بالکل ٹھیک ہے، پڑھنی چاہیے۔ اور اصل یہ ہے کہ یہ دعا بالفرض اگر کوئی یہ نیت یعنی نہیں بھی پڑھے گا عربی میں، اور وہ اپنے ذہن میں سحری کرے گا اٹھ کر اس نیت سے کہ میرے کو روزہ رکھنا، تو کافی ہے۔ یعنی یہ نیت والی دعا نہیں بھی پڑھے تو بھی اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں آنے والا۔ تو جو چیز اتنے ہلکے لیول کی ہے اس کو اتنا ہائی لائٹ کرنا کہ آپ نے کل کا بول دیا، آج کا بول دیا، پرسوں کا بول دیا، یہ بیکار کے وسوسے ذہنوں میں ڈالنے والی بات ہے۔ لاجیکلی بھی دیکھا جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، بندہ رات میں ہی یہ چیز کہہ رہا ہے کہ مجھے کل کا روزہ رکھنا ہے، اور کل جو ہے نا وہ دن میں نکلے گا، صادق کے وقت دن مانا جاتا ہے، رات کے وقت دن نہیں مانا جاتا۔ تو اس حساب سے جو ہے آپ کو ان کی باتوں کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر پڑھنا چاہیں تو اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے۔ بالفرض اگر رہ جائے تو بھی اس میں کوئی روزے پہ کراہت نہیں ہے، نہیں بھی اس کو پڑھیں گے تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ چل جائے گا باقی۔ اور اس طریقے کی جو باتیں وہابیت کے تعلق سے تو کوشش کروں گا میں انشاءاللہ جلدی رمضان کے بعد ویڈیو بنا دوں بدعت وغیرہ کے اوپر، تو اس میں آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی کیا کیا ان کے وسوسے ہوتے ہیں اور کیا کیا یہ لوگ جو ہے نا ذہنوں میں باتیں گھولتے ہیں۔